انسانیت حق کی تلاش میں ہے. بین بھائی بین. میں نے صرف بوئن بولا، آپ اتنے جوش میں آ گئے. اگر میں نے سارا بنگلہ سیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ حق کی تلاش پورے انسانیت کو ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہیں جنہیں اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں. باقی جو ہے وہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا. تو میں نے جو گزارش کی کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت حق کی تلاش میں رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب نماز میں بھی ہم نماز میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بڑائی بیان کی. پھر اپنے کہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ ہدایت دے، ہمیں رستہ دکھا، ہمیں اس رستے پہ چلا، وہ رستہ جو صراط مستقیم ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کبھی اگر ایک دن میں ایک دفعہ ہم کہیں تو پھر کہیں گے جی ٹھیک، لیکن اللہ تعالی ہمیں اپنی وحدانیت کے بعد، اپنی بندگی کے اقرار کے بعد، انسان کی بندگی کے اقرار کے بعد جو ہم سے بار بار کہلوانا چاہتا ہے، مجھے راستہ دکھاؤ، مجھے رستہ دکھاؤ، مجھے رستہ دکھاؤ. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے پہ چلاؤ. تو وہ سیدھا رستہ جو ہے، بعض اوقات تو آپ کسی پہ اعتماد کر لیتے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پوچھتے ہیں کہ رستہ کدھر ہے، بعض اوقات ہم ایک ایسے آدمی سے پوچھ لیتے ہیں جس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ رستہ کدھر ہے. یہ میرے ساتھ یہ واقعات اکثر ہوئے ہیں. ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی علاقے میں جا رہے ہیں، دور دراز رستے کا پتہ کرتے ہیں، کسی ایسے شخص سے کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھیا رستہ کدھر ہے، وہ ہمیں الٹے راستے پہ ڈال دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، وہ اس نے اپنا عزت کا مسئلہ بنا تو کہہ دے بھیا میں نہیں جانتا. نہیں، وہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانتا، وہ کہے گا ہاں یہ رستہ ہے. آپ اس پہ چلنا شروع کر دیں گے، چلتے چلتے ایک سٹیج پہ آئیں گے، رستہ ختم نہیں ہوگا. پھر کوئی بندہ ملے گا کہ بھیا رستہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ تو غلط راستے پہ ہیں. لگتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا. جی لگتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا، تو اس نے ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا. ہم کسی اور علاقے میں پہنچ گئے، جتنا رستہ طے کیا پھر واپس آئے، پھر کسی سے پوچھنا. تو ساتھیوں
یہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، تو پھر یہاں پہ رستے پہ کوئی بھی مل سکتا ہے، ہمیں کسی جگہ بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے خود ہمیں بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دعا کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا، راستہ ان ہستیوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، صدیقین ہیں، ان کے رستے پہ ہمیں چلا۔ اور پھر یہاں پہ تلاش ہوتی ہے، صالحین کی تلاش کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، اور صالحین کے رستے پہ ہمیں، تو پھر یہ تلاش ہوتی ہے کہ ہم تلاش کریں رہبر کی، رہنما کی، ولی کامل کی، کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ لگا دے۔ تو یہاں پہ بھی بازار تو گرم ہے، بازار میں تو جبہ اور دستار، جبہ اور دستار یہ تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، تسبیح بھی ہوگی، حق بھی ہوگا، آگے پیچھے بھی سب کچھ ہوگا۔ تو یہاں پہ آ کے ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ وہ دامن کس کا پکڑتا ہے، وہ رستہ منزل کی طرف جس رستے پہ جانا ہے، وہ رستہ کس سے پوچھتا ہے؟ اس کا دامن پکڑ کے کہ مجھے پہنچائے گا، کہ جس کو خود پتہ ہی نہ ہو کہ منزل کہاں ہے، جب اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور تو وہ ہمیں ایک ایسی منزل کی طرف لے جائے گا جو گمگشتہ منزل ہوگی، گمنام منزل ہوگی، جس منزل کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ ہمیں اس رستے پہ ڈال دے گا۔ اور جب ہم کسی ایسی ہستی کا ہاتھ پکڑیں گے، دامن پکڑیں گے، جس کو معرفت ہوگی، جس پہ اللہ کا کرم ہوگا، جس نے زندگی اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزار دی، جس نے فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچا، جب ہم اس کا دامن پکڑیں گے تو وہ ان راستوں سے وہ آشنا ہوں گے۔ تو جب ہم ان کا راستہ پکڑیں گے، غلط بندے کا راستہ پکڑیں گے، وہ غلط منزل پہ ہمیں لا جا کے چھوڑ دے گا۔ اور اگر ہم صحیح ہستی کا ہاتھ پکڑیں گے تو وہ ہمیں بحفاظت اپنی منزل تک پہنچا دے گی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، آپ سب نے چادر پکڑی ہوئی ہے اور اس انتظار میں ہیں